ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جہاز کے مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء سرو کرتی سفید یونیفارم والی وہ ایئر ہوسٹس نہ جانے کیوں بار بار ہماری طرف دیکھ رہی تھی، خاص طور پر شیزا کو۔ میں نے کئی بار نوٹ کیا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں شیزا کو جانچ رہی ہو۔ ہمارے بیک سیٹوں پر بیٹھے ہوئے مسافروں کو کھانا سرو کرتے وقت جب وہ ہمارے پاس سے گزری تو شیزا کو دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ کچھ دیر بعد شیزا واش روم کے لیے اٹھی تو میں نے ایئر ہوسٹس کو بھی تیزی سے شیزا کے پیچھے واش روم میں جاتے دیکھا۔ 5 منٹ بعد شیزا باہر آئی مگر ایئر ہوسٹس نظر نہیں آئی۔ پھر اچانک وہ کہیں سے نمودار ہوئی اور شیزا کو اشارے سے اپنے پاس آنے کو کہا۔ شیزا نے میری طرف دیکھا، میں نے سر اسبات میں ہلا کر اسے جانے کو کہا، مگر جب 10 منٹ گزر گئے تو نہ جانے کیوں مجھے بے چینی سی ہونے لگی اور میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ شیزا میری چھوٹی بہن تھی جس کی عمر محض 15 سال تھی۔ اصل میں ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ ابو کا جب انتقال ہوا ہم کافی چھوٹی تھیں۔ امی نے بڑے ہی مشکل حالات میں ہمیں پالا تھا۔ میں نے یونیورسٹی ختم کی تو میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ یہ ہمارے دور پرے کے جاننے والے تھے۔ لڑکا دبئی کی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ امی نے فوراً ہی ہاں کر دی اور چٹ منگنی پٹ پیا کے مترادف میری شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہی مگر پھر جلد ہی میرے شوہر نے مجھے دبئی بلوا لیا۔ دبئی میں گئے محض 1 ڈیڑھ سال ہی رہی جب ایک دن پاکستان سے اطلاع آئی کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرا شوہر خود تو نہیں آ سکتا تھا مگر میری سیٹ بک کروا دی تھی۔ میں 4 ماہ کی بیٹی کے ساتھ پاکستان آ گئی اور روتی دھوتی بہن کو سنبھالا جو امی کے جانے کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ تقریباً 4 مہینے میں پاکستان رہی۔ اسی دوران شیزا کا پاسپورٹ اور ویزا بھی ریڈی ہو گیا کیونکہ میں اسے کسی قیمت پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کی شادی کرنے کو بھی دل نہیں مانتا تھا۔ دوسرا مجھے چونکہ جلدی واپس جانا تھا تو اتنی ایمرجنسی میں کوئی قابل بھروسہ رشتہ ملنا بھی ناممکن تھا۔ اگرچہ وہ دبئی نہیں جانا چاہتی تھی مگر میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے راضی کر لیا تھا۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے بمشکل 1.5 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ شیزا کو اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ گئے 15 منٹ ہوئے تو میری تشویش بڑھنے لگی اور میں اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی مگر اسی وقت اسے کیبن سے باہر آتا دیکھ کر میں واپس بیٹھ گئی۔ وہ کچھ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر ٹال گئی کہ ایسے آتے ہوئے ٹھوکر لگی پاؤں میں۔ میں نے جب کہا کہ وہ ایئر ہوسٹس کیوں لے کر گئی تھی اپنے کیبن میں تو مسکرا کر بولی، کچھ نہیں آپی، ان کو کچن میں تھوڑی ہیلپ چاہیے تھی۔ ساتھ والی ہوسٹس کی طبیعت خراب تھی اس لیے، اور کوئی فری میں کام نہیں کروایا۔ بدلے میں یہ 10 ریال بھی اس نے مجھے دیے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ 10 ریال میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا لہجہ سچا نہیں لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ پھر پورا سفر وقفے وقفے سے مجھے وہ کچھ بے چین سی لگتی، کبھی بازو کھجانے لگتی تو کبھی سر۔ ایسا لگتا جیسے فزیکلی کوئی مسئلہ ہو رہا تھا اسے۔ میرے پوچھنے پر ہر بار ٹال دیتی۔ کچھ کھانے کو دیتی مگر 3-4 بار اسی ایئر ہوسٹس نے اسے کولڈ ڈرنک لا کر دی تو فوراً لے کر پی گئی۔ سارا راستہ میں تشویش میں مبتلا اسے نوٹ کرتی رہی مگر زیادہ کچھ کہا نہیں۔ سوچا شاید سفر کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، گھر پہنچ کر ٹھیک ہو جائے گی۔ جب ہم دبئی ایئرپورٹ پر اترے تو میں اپنی بیٹی کو اٹھائے آگے چل رہی تھی۔ میرا بیگ بھی میرے ہاتھ میں تھا جبکہ شیزا اپنا بیگ اٹھائے مجھ سے پیچھے کچھ فاصلے پر آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کر میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بلایا اور اپنا بیگ اس کو دیتے ہوئے شیزا کو دیکھنے کے لیے گردن موڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ نہیں تھی۔ میں بیٹی کو اٹھائے واپس بھاگی اور ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگی۔ آدھا گھنٹہ پاگلوں کی طرح پورے ایئرپورٹ پر ڈھونڈنے سے بھی وہ مجھے کہیں نہ ملی تو میں ضبط کھو کر رونے لگی اور روتے روتے شوہر کو فون کر کے بتایا تو آدھے گھنٹے بعد وہ بھی پریشان حال وہاں پہنچ گیا۔ جب ہم دبئی ایئرپورٹ پر اترے تو 12 بجے کا ٹائم تھا۔ شیزا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام کے 5 بج گئے۔ میرے شوہر نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی۔ ایئرپورٹ پر اناؤنسمنٹ کروائی، پولیس میں رپورٹ درج کروائی مگر شیزا کو نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ رات تک تھک ہار کر بالآخر میں گھر واپس آ گئی۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا کہ شیزا خود ادھر ادھر ہو کر راستہ بھٹک گئی یا کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے مجھے اس ایئر ہوسٹس کا خیال آیا، کہیں شیزا کے غائب ہونے کے پیچھے اس کا ہاتھ تو نہیں۔ اسی خیال نے میرے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔
मैंने अपने शौहर से जिक्र किया तो पहले तो वो नाराज़ हुआ कि लेट क्यों बताया। फिर उसने एयरपोर्ट जाकर उस एयर होस्टेस को ढूंढने की कोशिश की। नेट पर पाकिस्तानी एयरलाइंस की तमाम होस्टेस की तस्वीरें मुझे दिखाई, मगर वो एयर होस्टेस कहीं नज़र ना आई। फिर एक दिन किसी ने मेरे शौहर को फ़ोन करके कहा, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो फ़लाँ क्लब में डांसर है। हम भागे भागे मतलूबा क्लब पहुँचे। ये वो वाला नहीं था जिसमें हम पहले पता करने गए थे। शिज़ा हमें मिल तो गई वहाँ, मगर तब हैरत का शदीद झटका लगा जब उसने ना सिर्फ हमें पहचानने से इनकार कर दिया बल्कि इस बात को भी रद्द कर दिया कि उसका नाम शीज़ा है। इसका कहना था कि वो इंडियन है और नाम सुनीता है। हम हैरान परेशान मियाँ बीवी ने पुलिस को बुला लिया, मगर तब भी वो यही कहती रही कि ना तो वो हमें जानती है और ना इसका नाम शीज़ा है। हम नाकाम व नामुराद वापस आए। समझ नहीं आ रहा था कि शीज़ा ने ऐसा क्यों किया। उसके पासपोर्ट से वाकई उसकी शनाख्त बतौर इंडियन ही होती थी। मुझे चैन नहीं आया तो दूसरे दिन फिर वहाँ चली गई, मगर वो गायब थी। कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की मगर किसी ने खातिर ख्वाह जवाब न दिया। शाम को किसी का मैसेज आया, अगर अपनी बहन से मिलना चाहती हो तो रात 10 बजे घर के करीबी कब्रिस्तान में आ जाना। मेरे वजूद पे ये मैसेज पढ़कर कांपने लगा। बहरहाल मैं शौहर को बताए बगैर रात 10 बजे वहाँ चली गई। ये कब्रिस्तान हमारी बिल्डिंग से ज़्यादा दूर नहीं था। अंधेरा होने की वजह से मुझे डर भी लग रहा था, मगर बहन को ढूंढने की ख्वाहिश पर डर गालिब था। वहाँ मतलूबा जगह में घंटा खड़ी उस नंबर पर ट्राई करती रही, मगर वो बंद मिल रहा था। मैं मायूस होकर वापस आने ही वाली थी जब मेरे फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई तो देखा मैसेज लिखा था अपने से पीछे 5 कदम के फासले वाली कब्र के कुतबे पर रोशनी डालकर देखो। मैंने कांपते हाथों फ़ोन की फ्लैश लाइट का रुख उस कब्र पर किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब तख्ती पर शिज़ा अहमद वल्द फ़ारूक अहमद लिखा था, तारीख़ पैदाइश भी वही थी जो बहन की थी, और तारीख़ वफ़ात वाली डेट वो थी जिस दिन हम दुबई पहुँचे थे और वो एयरपोर्ट से गुम हुई थी। मैं वहीं गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं बुरी तरह चौंक गई। ये मेरा शौहर था जो मुझे घर में ना पाकर यहाँ ढूंढने आया था। मैंने रोते हुए उसकी तवज्जो कब्र की तरफ दिलवाई तो उसने नज़रें चुराकर कहा, मुझे ये बात मालूम थी कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। मैं हैरत ज़दा होकर उसे देखने लगी और पूछा, तुम्हें कैसे पता और मुझसे छुपाया क्यों? तो बोला, मैं तुम्हें तकलीफ़ देकर तुम्हारी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता था, तभी तुम्हारी तसल्ली के लिए झूठ मूठ ढूंढने का नाटक करता रहा, वरना तुम्हारी बहन की मौत की खबर आज से 1 महीना पहले तब मिली थी जब हमने अखबार में शिज़ा की गुमशुदगी की खबर छपवाई थी। शौहर की बात सुनकर मैं मज़ीद रोने लगी। फिर 3 दिन में मुसलसल रोती रही। चौथे दिन कुछ हवास बहाल हुए तो ख्याल आया शिज़ा की मौत की वजह तो नहीं पूछी थी मैंने। फिर फ़ौरन शौहर से पूछा तो पहले तो वो कुछ गड़बड़ा सा गया, फिर कहने लगा उसका एक्सीडेंट हुआ था किसी गाड़ी से एयरपोर्ट पर, वो तुम्हें ढूंढ रही थी ना। शौहर के जवाब ने मुझे मुतमईन तो नहीं किया, मगर एक अजीब सा शक मेरे जहन में ज़रूर पैदा हो गया। मुझे महसूस हुआ मैं शिज़ा के बारे में बात करने कुछ पूछने की कोशिश करती तो वो कभी घबरा जाता तो कभी टाल जाता। पहले मुझे लगा शायद वो इसलिए शिज़ा का जिक्र नहीं करना चाहता कि मुझे तकलीफ़ ना हो, मगर कुछ टाइम बाद मुझे लगा मामला कुछ और है। ख़ास तौर पर तब जब मैंने उसे कहा कि मैं शिज़ा की कब्र खुदवाकर उसकी लाश अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, तो वो परेशान हो गया था। पहले मुझे नरमी से समझाता रहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं करो, तुम्हारी बहन को तकलीफ़ होगी, मुर्दे को तकलीफ़ देना सही नहीं है। मगर मैं ना मानी तो उसका रवैया अजीब सा हो गया। पहले बेचैनी और परेशानी और फिर उसमें गुस्सा झलकने लगा। लहजा सख्त हो गया। मैं हैरान थी कि उसको मसला है, बहन मेरी थी। इस बात का जिक्र मैंने अपनी एक फ्रेंड से किया तो वो कहने लगी, अपने शौहर पर नज़र रखो, मुझे लगता है तुम्हारी बहन की मौत से किसी न किसी तरह तुम्हारे शौहर का कनेक्शन जुड़ा है और वो शायद इसलिए तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ऐसा करने से उसका राज भी ना खुल जाए। दूसरी बात जिसकी तरफ उसने मेरी तवज्जो दिलवाई कि अगर वो क्लब वाली लड़की जो शिज़ा की हम शक्ल थी वाकई शिज़ा नहीं थी तो फिर गायब क्यों हुई। उसकी इस बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई उस लड़की के गायब होने के पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर थी। एक रात 2 बजे मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर बिस्तर पर नहीं था। मैं दबे पाँव कमरे से बाहर आई तो उसे बालकनी में किसी से मध्यम आवाज़ में फ़ोन पर बात करते सुना। मैंने कान लगाकर सुना तो कुछ फ़िक्रे समाज से टकराए। वो किसी से कह रहा था, हाँ मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
امید ہے کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اگر نہیں مانی تو کچھ اور طریقہ اختیار کروں گا۔ مجھے کنفرم تو نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، مگر پھر بھی خوف کی لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں کپ کپاتے ہوئے وجود کے ساتھ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر بھی آ گیا۔ میں آنکھیں موندے خود کو سوتا ہوا ظاہر کرنے لگی، مگر دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے شوہر پر اعتبار کروں یا شک۔ میں پوری رات جاگتی رہی، مگر دوسرے دن اپنے رویے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اپنے شوہر پر کہ میں اس کے بارے میں مشکوک ہو چکی ہوں۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے میرا ارادہ پوچھا تو پہلے سے سوچے گئے جواب کے مطابق نہ کی، تو اس کے چہرے پر سکون جھلکتا دیکھ کر میرا شک پختہ ہو گیا۔ پھر میں نے غیر محسوس انداز میں اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ پہلے تو میں نے نوٹ نہیں کیا تھا، مگر جب اس کی حرکات و سکنات اور باتوں کو نوٹ کرنا شروع کیا تو بہت ساری چیزوں سے شک بڑھتا گیا۔ ایک رات وہ مجھے بنا بتائے باہر نکل گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ گاڑی میں تھا اور میں ٹیکسی میں۔ ایک اہم چیز جس پر میری توجہ پہلے نہیں گئی وہ تھی میرے شوہر کے پاس حال ہی میں آنے والی 2 کروڑ مالیت کی گاڑی۔ بے شک وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا، مگر اس تنخواہ میں دبئی جیسے مہنگے شہر میں سروائیو کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر ایسے میں اچانک اتنی مہنگی گاڑی لے لینا، جبکہ ہم رہتے بھی رینٹ کے اپارٹمنٹ پہ تھے۔ شوہر نے اگرچہ گاڑی کی قیمت نہیں بتائی تھی، مگر میں نے کاغذات اور بل وغیرہ دیکھ لیے تھے۔ اس سے پہلے میں اس سے پوچھتی کہ شیزا کی موت والے واقعے میں الجھ کر بھول گئی، مگر اب گاڑی کا خیال بھی کھٹک رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور تھی۔ بہرحال پیچھا کرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہاں میں نے اسے کسی بلڈنگ میں جاتے اور تھوڑی دیر بعد کچھ عجیب سے حلیوں والے مردوں کے ہمراہ ایک اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جاتے دیکھا تو واپس گھر آ گئی۔ بری طرح الجھ چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر کیا کام کر رہا ہے مجھ سے چھپا کر۔ بہرحال جب وہ واپس آیا تو میں نے کچھ نہ پوچھا، مگر بہت غور سے اس کی حرکات و سکنات نوٹ کرتی رہی۔ وہ کچھ مضطرب سا لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ باہر جاتے ہوئے اپنا موبائل ساتھ لینا بھول گیا۔ خوش قسمتی سے موبائل لاک نہیں تھا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو ایک پرائیویٹ فولڈر میں شیزا کی نازیبا لباس میں ویڈیوز اور تصویریں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انتہائی مختصر لباس میں فل چمک دمک کے ساتھ کسی کلب میں ناچ رہی تھی۔ کبھی ایک مرد کی گود میں لڑک رہی تھی تو کبھی دوسرے کی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں صدمے سے ساکت بیٹھی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اپنا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ میں نے فوراً ایک فیصلہ کر کے پولیس کو کال کر دی۔ اگلے 3 گھنٹوں میں میرے شوہر کو اریسٹ کر لیا گیا اور ساتھ ہی میری حفاظت کی خاطر لیڈی کانسٹیبل میرے گھر بھیج دی گئی۔ میرے شوہر کی الماری سے پولیس کو تلاشی کے دوران پسٹل بھی ملا۔ میری ریکویسٹ پر پولیس نے شیزا کی قبر کھدوائی تو وہ خالی نکلی۔ میری جان میں جان آئی کہ شاید میری بہن زندہ ہے۔ پہلے تو میرا شوہر کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا، مگر پولیس کی سخت انویسٹیگیشن کے آگے اس کی زبان بند نہ رہ سکی۔ ان لوگوں کے متعلق بتا دیا جن کے ساتھ مل کر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ لوگ اثر و رسوخ والے تھے۔ بنا کسی ٹھوس پروف کے پولیس انہیں اریسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں الگ تڑپ رہی تھی کیونکہ شیزا کو اب تک پولیس بازیاب نہیں کروا سکی تھی۔ میرے شوہر کے بیان کے مطابق وہ دبئی کے ایک اسمگلر کے پاس تھی جو ہیروئن کے ساتھ لڑکیوں کا بھی دھندا کرتا تھا۔ میرے شوہر سے اس اسمگلر کے ایک گر کی ملاقات کسی پارٹی میں ہوئی، جہاں اس نے شوہر کے موبائل میں اس نے میری اور شیزا کی تصویریں اتفاقاً دیکھ لیں اور کہا اگر اس کم عمر لڑکی کا سودا ہم سے کر لو تو منہ مانگی قیمت دیں گے۔ بدقسمتی سے میرے شوہر کو ایک ایسی گاڑی خریدنے کی چاہ تھی جو 2 کروڑ میں مل رہی تھی، لہٰذا اس نے گاڑی کے لالچ میں بڑی آسانی سے میری معصوم بہن کا سودا اس اسمگلر سے کر دیا۔ اور جب میں پاکستان میں تھی تو بار بار فون کر کے تاکید کرتا رہا شیزا کو ساتھ لے کر آنا اپنے، اور میں اس خوش فہمی میں رہی کہ شاید میری بہن کی فکر ہے اسے، مگر یہاں تو اس کا کوئی اور ہی منصوبہ تھا۔ اس جہاز والی ایئر ہوسٹس کے بارے میں بھی اس نے بتایا کہ وہ بھی اسی اسمگلر کے لیے کام کرتی ہے۔ جہاز میں کم عمر لڑکیوں کو بہانے سے ایک ایسا انجیکشن لگا دیتی ہے جس سے لڑکی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت میں ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس انجیکشن لگانے والے کی بات پر عمل کرتی ہے۔ جہاز سے اترنے کے بعد وہ ایئر ہوسٹس اس لڑکی کو اشارے سے اپنے ساتھ آنے کا کہتی ہے اور لڑکی اپنے فیملی ممبر جس کے ساتھ وہ ہوتی ہے اس سے آنکھ بچا کر اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ چل پڑتی ہے، اور پھر
وہ ایئر ہوسٹس اسے اپنے باس تک پہنچا دیتی ہے۔ وہاں مختلف انجیکشن کے ذریعے لڑکی کو ذہنی طور پر اپنا غلام بنا لیا جاتا ہے۔ جیسا اسے کہا جاتا ہے وہ بالکل ویسا ہی کرتی ہے۔ شیزا کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے شوہر کی نشاندہی پر دبئی پولیس نے پاکستانی ایمبیسی کی مدد سے اس ایئر ہوسٹس کو بھی گرفتار کر لیا جو پاکستانی نژاد دبئی شہری تھی۔ اس نے بھی نہ صرف اپنے جرم کا اعتراف کر لیا بلکہ اس اسمگلر کے متعلق ایسے ثبوت فراہم کیے جس سے پولیس کو اسے اریسٹ کرنے میں آسانی ہوئی۔ شروع میں تو وہ اسمگلر جو اپنے آپ کو دبئی کا ڈان کہتا تھا نہیں مانا، مگر جب سارے ثبوت اس کے خلاف ملے تو اعتراف کرنا ہی پڑا۔ شیزا کے متعلق اس نے کہا کہ وہ اس کے فلاں کلب میں ڈانسر ہے۔ پولیس جب وہاں پہنچی تو کلب خالی تھا مگر چند لوگوں کی لاشیں ملیں جس میں ایک لاش لڑکی کی تھی۔ مجھے شناخت کے لیے بلایا گیا۔ اس لڑکی کا چہرہ بری طرح متاثر تھا مگر گلے میں موجود گولڈن لاکٹ سے میں نے پہچان لیا وہ میری بہن ہی تھی۔ ایک بار پھر سے مجھ پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں شیزا کو ڈھونڈنے کا سلسلہ ترک کر دوں، اس کے لیے میرے شوہر نے اس کی جھوٹی موت دکھائی تھی جو کہ اب حقیقت میں بدل چکی تھی۔ پولیس اپنی تحقیقات میں مصروف تھی مگر اب اس چیز سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا کیونکہ میری بہن تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ انتہائی بوجھل دل کے ساتھ میں بیٹی کو لیے واپس اپنے ملک آئی۔ سیدھی امی کے گھر گئی مگر دروازہ ان لاک دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ پھر کھٹکھٹانے پر جس ہستی نے کھولا اسے دیکھ کر میں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ایک بار پھر اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر میں خوشی کے مارے رو پڑی۔ میری شیزا، میری بہن صحیح سلامت میرے سامنے تھی۔ شیزا کو ان لوگوں نے انجیکشنز کے ذریعے ٹریپ کر کے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اسے کلب میں ڈانس کروایا جاتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار پڑ گئی تو ان لوگوں نے اسے کچھ عرصے کے لیے وہ انجیکشن لگانے بند کر دیے جسے وہ اپنی یادداشت بھولتی جا رہی تھی کیونکہ اس انجیکشن سے اس کے پاگل ہونے کا خطرہ تھا اور وہ لوگ 2 کروڑ میں خریدی گئی لڑکی کو ضائع نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے کچھ ٹائم کے لیے اسے ریسٹ دیا گیا۔ شیزا کی دیکھ بھال کے لیے جس آدمی کو رکھا گیا تھا اسے شیزا پر ترس آ گیا تھا اور ایک دن اس نے میری بہن کو وہاں سے نکال دیا، اس کا پاسپورٹ بھی ڈھونڈ دیا اور احتیاط سے پاکستان ایمبیسی کے حوالے کر دیا جنہوں نے اسے پاکستان بھیجوایا۔ شیزا کے پاکستان مجھ سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اسی لیے وہ میری پاکستان واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جس لڑکی کی لاش کو میں شیزا سمجھی تھی وہ کوئی اور تھی جس کے گلے میں میری بہن کا بریسلیٹ تھا۔ ان سب کا ذمہ دار میری بہن کا مجرم اور میرے اعتبار کا خون کرنے والا میرا شوہر ہی تھا۔ اب اگر وہ آ بھی جاتا تو میں کبھی اس کے ساتھ نہ رہتی، لہٰذا میں نے دوران جیل کورٹ کے ذریعے اسے طلاق لے لی تھی۔ بیٹی، بہن اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے میں نے نوکری کر لی۔ شیزا پڑھ رہی ہے، چند سالوں بعد یقیناً وہ ڈگری لے کر ایک اچھی نوکری حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے سابقہ شوہر کی وجہ سے میری بہن کو جتنی تکلیف اٹھانی پڑی مجھے اپنا آپ اس کے آگے مجرم لگتا ہے۔ اب تب تک میری یہ کیفیت رہے گی جب تک میں اسے پڑھا لکھا کر کسی مقام پر پہنچنے کے قابل نہیں بنا دیتی۔ ختم ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔